السلام علیکم ناظرین، پروگرام دی رپورٹرز میں خاور گمان ارشد غلام حسین صاحب۔ ناظرین، جوں وقت گزرتا جا رہا ہے انتخابات کی، جنرل الیکشن کی جو باز گشت ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور مختلف اطراف سے مختلف بیانات خاص طور پر اس وقت جو حکومتی وزراء ہیں وہ دے رہے ہیں۔ یہ جو بیانات ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس سے بجائے یہ کہ کلیئرٹی سامنے آئے، پتہ چلے کہ کب الیکشن ہونے ہیں، کیا موجودہ جو پارلیمان ہے وہ وقت پورا کرے گی نیشنل اسمبلی، تو اس کے بعد 60 دن کے اندر الیکشن ہوں گے، یا پھر کیا اس سے پہلے اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا جائے گا، 90 دن کے الیکشن کے اندر ہوں گے۔ کیوں ظاہر بات ہے ایک قانونی طریقہ کار ہے کہ اگر اسمبلی اپنی جو آئینی مدت پوری کرتی ہے جو کہ 12 اور 13 اگست کی درمیانی شب کو وقت پورا ہو جائے گا موجودہ نیشنل اسمبلی کا، اس صورت میں جو ہے الیکشن کمیشن کے پاس جو ہے وہ 60 دن کا وقت ہوگا۔ لیکن اس سے اگر 1-2 دن پہلے ہی اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا جاتا ہے تو پھر آئین کے اندر یہ آپشن نہیں ہے، یہ آئین کے اندر وہ 60 دن کا جو وقت ہے وہ 90 دن تک چلا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی وزراء کے بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ اب چونکہ جب سے موجودہ حکومت آئی ہے، کچھ عرصہ پہلے ایک نیا قانون پاس کر دیا گیا ہے۔ پہلے ناظرین جو الیکشن ایکٹ ہے 2017، اس کے تحت صدر پاکستان کی مشاورت ہوتی تھی الیکشن کمیشن کے ساتھ، چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ، اور طے کیا جاتا تھا کہ کون سی تاریخ کو الیکشن جو ہوگا۔ اب یہ تمام تر اختیارات نئے قانون کے مطابق جو امینڈمنٹ کر دی گئی ہے، یہ الیکشن کروانے کی تاریخ کے حوالے سے سارے کا سارا جو اختیار ہے ناظرین وہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس ہے۔ الیکشن کمیشن کے ممبران مل بیٹھیں گے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سکرین کے اوپر، یہ جو نیا قانون ہے اس کے مطابق، لہٰذا اب یہ جو سارے کا سارا ملبہ تو نہیں ہم کہیں گے، ذمہ داری ہے الیکشن کروانے کی، وہ کون سی تاریخ کو ہونی ہے اس کی ذمہ داری اب جو ہے الیکشن کمیشن کے سر کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اسی حوالے سے کچھ عرصہ پہلے محترم شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان جب میڈیا سے بات کر رہے تھے، ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے اس کے اوپر جواب دیا۔ اس حکومت کی مدت پوری ہونے پہ ہم حکومت کو چھوڑ دیں گے۔ الیکشن کا اعلان کرنا، اس کا انعقاد کرنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے، وہ آئین کے مطابق اس کو کروائیں گے۔ کل رات ہم دیکھ رہے تھے کہ احسن اقبال صاحب پلاننگ منسٹر ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں۔ ظاہر ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو قیادت کی مشاورت ہوتی ہے ان کے بڑے لیڈران کی، تو اس کے اندر ان کا اقلیدی کردار ہوتا ہے۔ ان سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے ایک اور جواب دیا، یہ بھی سن لیں۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ الیکشن کمیشن کو انتخابات کرانے کے لیے انتظامی طور پہ کچھ زیادہ وقت درکار ہے تو آپ ایک آدھ دن پہلے کر کے وہ 90 دن کی جو آئینی سہولت ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسی ان کی طرف سے ریکویسٹ آئے کہ ہمیں تھوڑا، ویسے تو 54 دن کا سائیکل ہے، تو اگر الیکشن کمیشن از ریڈی فار دا 54 ڈیز سائیکل اور وہ 60 دن کے اندر اسے پورا کر سکتا ہے، تو آئی تھنک دیر از نو ریزن وی ول گو ٹو دا فل ٹرم۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو پتا ہے کہ اب کون بنے گا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، مختلف نام ہم نے دیکھے۔ پچھلے دنوں چودھری غلام حسین صاحب نے کچھ ناموں کا ذکر بھی کیا تھا، ہمارے کچھ جو میڈیا کے لوگ ہیں ان کے نام بھی آ رہے ہیں۔ میڈیا کے ویسے آج کل کافی زیادہ وارے نیارے چل رہے ہیں، تو اس حوالے سے مختلف جو پوزیشن مل رہی ہیں۔ ظاہر ہے پنجاب کے اندر جو اس وقت ہمارے کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں، بنیادی طور پر تو وہ 90 دن کے لیے آئے تھے، لیکن آپ دیکھیں ماشاءاللہ ان کا جو ہے کام چل رہا ہے، ایکسٹینشن ملی ہوئی ہے۔ اب جب بھی الیکشن ہوں گے تب دیکھا جائے گا، جو 90 دن کا ٹائم ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ اب سینٹر کے اندر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کون ہوگا؟ کیا کوئی میڈیا کا پرسن ہوگا؟ کیا کوئی ٹیکنوکریٹ ہوگا؟ اس حوالے سے جو ہے اسحاق ڈار صاحب جو ڈیفیکٹو پرائم منسٹر ان کو مانا جاتا ہے، اور ملک کے اندر اس وقت جو تمام بڑے فیصلے ہیں خاص طور پر نون لیگ کی قیادت کے حوالے سے، چونکہ ان کا براہ راست رابطہ محترم نواز شریف صاحب سے ہے، ظاہر بات ہے نون لیگ کے اندر تمام تر جو فیصلہ سازی ہے اس کا منبع جو ہے وہ محترم نواز شریف صاحب ہی ہیں۔ ان سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا، سنیں۔ 12 اگست کے بعد آپ فائنانس منسٹر نہیں ہوں گے، ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا۔ کیئر ٹیکرز کون ہوں گے جو اس پروسیس کو لے کے آگے چلیں؟ لیڈر آف دی ہاؤس، لیڈر آف دی اپوزیشن ایک نام پہ اتفاق کریں گے۔ میں نے میڈیا میں ضرور 4-5 نام پڑھے ہیں، 2-3 ایسے ہیں جنہوں نے ماضی میں بھی 2-3 دفعہ اس اکانومی کا بٹا بٹایا اور ابھی بھی نام چل رہا ہے۔ مجھے ہنسی آتی ہے کہ یار وہ نام جنہوں نے ایک دفعہ نہیں، مور دین ونس اکانومی کو ٹینک کر کے چھوڑ کے تو پکڑا بریف کو چلے گئے، تو وہ تو نام وہ بھی پھر رہے ہیں مارکیٹ میں۔